بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر صورتحال خطرناک ہو گئی ہے، مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، مذاکرات کی ناکامی کی وجہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ اب اسلام آباد سے 500 پولیس اہلکار بلوائے گئے ہیں۔ مرید میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو فوری طور پر لے کر آنا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ ایک بڑا خوفناک پولیس ایکشن ہوگا۔ 8 بختر بند گاڑیاں بھی منگوا لی گئی ہیں، یعنی یہ بختر بند گاڑیاں ہیں جن پر کوئی چیز اثر نہ کر سکے، کوئی پتھر اثر نہ کر سکے، اور ان سے شیلنگ کی جائے، بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوں۔ لیکن حکومت کے لیے مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ لانگ مارچ کے پارٹیسپینٹس کو، لانگ مارچ میں موجود مظاہرین کو روکنے کے لیے جب پولیس کو کہا گیا، اسلام آباد پولیس کو، تو وہاں پولیس والے کہیں پہنچ ہی نہیں رہے، اور ان کے افسر کا ویڈیو پیغام وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے، نہیں اس نے ظاہر گروپس میں شیئر کیا گیا ہوگا کہ میں تمہیں معطل کر دوں گا، ایس پی صاحب کو آنا پڑا ہے، تم لوگ اکٹھے ہی نہیں ہو رہے۔ یعنی ان کو بلایا گیا تھا کہ جا کر مرید کے میں ایکشن لینا ہے مظاہرین کے خلاف، تو یہ لوگ پہنچ ہی نہیں رہے۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ اس میں بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ صرف مذاکرات ایک دھوکہ تھے، اور وجہ یہ تھی کہ مظاہرین آگے نہ بڑھیں، مرید کے میں ہی رہیں، ان کو اسلام آباد پنڈی آنے سے روکنا ہے، وہاں پر کچھ رستے کھولنے تھے، لوگوں کے لیے بڑے مسائل تھے، اس لیے اب ان کو وہاں آنے نہیں دینا، جو بھی ایکشن لینا ہے مرید کے میں ہی لینا ہے، اس لیے فورسز وہاں پر بلا لی گئی ہیں، اور ماحول بڑا خطرناک بن گیا ہے۔ نظر یہ آیا ہے کہ صرف مظاہرین کو الجھایا گیا تھا مذاکرات میں۔ اب یہاں پر جماعت کے لوگ جتنے ہیں، تحریک کے لوگ جتنے ہیں، ان کے سربراہان وہاں موجود ہیں، کارکنوں کے ساتھ موجود ہیں، اور پورے پاکستان سے بلا لیا گیا ہے، سب لوگ یہاں پر فوری طور پر پہنچے۔ ساتھ ہی اعلان کر دیا گیا ہے کہ چونکہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کر چکی ہے، تسلیم کرنے جا رہی ہے، ایک اور اجلاس ہو رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے ایران اب شرکت نہیں کرے گا، شاید ملائیشیا بھی نہیں ہے اس میں، تو اب ان کے جو رہنما ہیں حافظ سعد، ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ حکومت تو لگتا ہے مان گئی ہوئی ہے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، تسلیم نہیں کرنے دیں گے اسرائیل کو بطور ریاست، تو اس لیے اب یہ ہم پر ایکشن کرنے جا رہے ہیں، ہم تیار ہیں، 9 گھروں کو مسمار کر دیا ہے۔ لیکن جو ایک بڑی عجیب بات ہوئی وہ یہ کہ ان کی فیملی کو، جس طرح عورتوں کو بھی گرفتار کیا گیا، اس پر اب تمام علماء نے کم از کم اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ بہت ہی زیادتی ہے، بہت ہی ظلم ہے، اور پھر ان کے گھر کی خواتین کو، والدہ، اہلیہ، دیگر جو خواتین تھیں، شاید ان کی بہنیں وغیرہ یا دیگر شاگرد خواتین، وہ سب رہا کی گئیں۔ تو امید یہ جا گئی کہ اب مذاکرات آگے بڑھیں گے، اور ممکن ہے کہ کوئی بیچ میں معاملہ حل ہونے کی طرف چلا جائے، مگر ابھی نہیں گیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اب بڑا خوفناک ایکشن ہونے والا ہے پولیس کا۔ ایک تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے باقاعدہ اب آفیشیل سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ ہمارے 23 جوان شہید ہوئے ہیں، 23 جوان افغانستان کی طرف سے جو بمباری کی گئی ہے، جو حملے کیے گئے ہیں، اس میں افغان فورسز کی طرف سے 29 ہمارے جوان زخمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے احتیاط کرے، اور جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس وطن کے دفاع میں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے، جان کی قربانی دی ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ جبکہ افغان فورسز کے 200 طالبان مارے گئے ہیں، 200 طالبان مارے گئے ہیں، یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ تیسری طرف جی ملک کی سیاست میں بڑی ہلچل ہے، اور بھرپور زور لگایا جا رہا ہے، وفاقی حکومت پیچھے نہیں ہٹ رہی، اگرچہ تحریک انصاف کا ایک جرگہ وفد ان کے خیبر پختونخوا کے صدر کی طرف سے گیا تھا، اور اس میں جنید اکبر خان شامل تھے، یعنی اس کو ہیڈ کر رہے تھے، جا کے امیر مقام سے ملا، نون لیگ کے رہنما سے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ شیر افضل مروت، جو بہت اچھی طرح خبریں رکھتے ہیں اہم حلقوں کی بھی، طاقتور حلقوں کی بھی، انہوں نے کہا ہے کہ کسی صورت یہ فیصلہ چکے ہو گیا ہے کہ کسی صورت سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دینا۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ بڑا ایک عجیب کام ہونے جا رہا ہے، جہاں ایک جگہ پر واقعی عوامی حکومت تھی، اب اس کو بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے کوئی صاحب آگے آ سکتے ہیں، اور 20 لوگوں کو ادھر ادھر کرنا یا خریدنا یہ زیادہ شاید مشکل نہیں ہے۔ یہ اب شیر افضل مروت، جو خود کو تو پی ٹی آئی کا کہتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارے ساتھ نہیں رہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر۔ یہ تو اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ کسی صورت نہیں آنے دینا، لیکن دوسری طرف سہیل آفریدی نے بطور امیدوار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دستخط کر دیے ہیں، اور ان کی جیت یقینی نظر آ رہی ہے۔ آئین و قانون کے مطابق ان کے پاس کافی لوگ ہیں، 2 نمبری بھی کی گئی تو تب بھی مسئلہ ہوگا، گورنر راج لگانے کی طرف لگتا ہے نہیں جایا جائے گا، کیونکہ تحریک انصاف کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ گورنر راج لگا
تو ہم اسی وقت اس کو ختم کروا لیں گے، کیونکہ اتنا ری ایکشن ہوگا. قانون کے مطابق لگ نہیں سکتا، اسمبلی سے بھی آپ کو چاہیے ہوگا اس کے بارے میں ووٹ، پھر وفاقی حکومت کی طرف سے بھی ہوگا، یا تو قانون بدلیں، آئین بدلیں 2/3 اکثریت کے ساتھ، استعفیٰ منظور نہیں، اس طرح سے ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو بڑی پیچیدگیاں ہیں. تو قانون پہلے ہی ملک میں نہیں ہے، اس سے باہر اگر آپ کریں گے تو اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں. اور پبلک تیار ہے، تحریک انصاف نے کہہ دیا ہم تیار ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے، ان کو فوری گورنر راج واپس لینا پڑے گا، یا اگر یہ کوئی روڑا اٹکاتے ہیں، سہیل آفریدی کو نہیں بننے دیتے، تو پلان بی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ابھی سہیل آفریدی کی نامزدگی نے چیخیں نکلوا دی ہیں، تو اس کے بعد دیکھیے پلان بی کیا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو شورش زیادہ ہو جائے گی، مسائل زیادہ ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو اس سے فائدہ یہ ہوگا، عمران خان نے جو چال چلی ہے، کہ ایسی چال ہے کہ اس نے بڑے بڑوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. تو انقلاب کی طرف چیزیں چلی جائیں گی. یعنی ایک مومنٹ ہوتا ہے، ایک ٹریگرنگ مومنٹ ہوتا ہے، ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بعد ساری چیزیں پھر اور طرف جانے لگ جاتی ہیں، تو چیزیں اس طرف جا سکتی ہیں. اب سہیل آفریدی کے بارے میں خبر بھی آ گئی ہے کہ ان کو فون آیا، فون ان کو کیا گیا، ان کو بلایا گیا، جس طرح ان سے پہلے گنڈا پور کو بلایا گیا تھا. علی بن گنڈا پور چلے گئے تھے، ملاقاتیں بھی کر لیتے تھے، سب کچھ ہو جاتا تھا. سہیل آفریدی نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں پہلے عمران خان سے ملوں گا، اور عمران خان کی اجازت ہوگی تو ہی پھر میں ملاقات کروں گا. تو یہ معاملات اب ہو گئے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان، ان کی طرف سے ایک چارٹر تیار ہو رہا ہے، اور چارٹر آف ڈیمانڈ اسی طرز کا ہے، اس طرح سے کیا جا رہا ہے جس طرح آپ نے دیکھا کشمیری یکجہتی کمیٹی، عوامی کمیٹی، انہوں نے کیا تھا. تو پہلے یہ تھا کہ فوکس تھا جی عمران خان کی رہائی، عمران خان کی رہائی. اب یہ نہیں ہے، رہائی خود بخود ہوگی جی جب یہ چارٹر آف ڈیمانڈ آ جائے گا. جتنی جماعتیں ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے، علاقائی جماعتیں دیگر تمام کے مطالبات ساتھ شامل کر کے ان مطالبات کی منظوری کے لیے آگے بڑھا جائے، اور حکومت سے کہا جائے یہ آپ کو کرنا پڑے گا ورنہ ہم نکل رہے ہیں کشمیر کی طرح. تو اس کے نتیجے میں جس طرح سے پہلے ہی کھلاڑی تبدیل کر دیں، محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر آ گئے ہیں، سینٹ میں راجہ علامہ ناصر عباس صاحب آ گئے ہیں، یہاں وزیر اعلیٰ آ رہا ہے سہیل آفریدی، جو کہہ رہا ہے جو عمران خان کی لائن ہوگی وہی میری لائن ہوگی. اور سب یہ کہہ رہے ہیں، اپنے پرائے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا، جو عمران خان کہے گا اس نے وہ کر دینا ہے، بغیر کسی ملاقات کے، بغیر کوئی جواز اور حکمت فلاں یہ وہ کچھ نہیں اس نے دیکھنا، اس لیے اس کو نہیں آنے دیا جا رہا. تو ایسی ٹیم اتر رہی ہے کہ جو خود ہی عمران خان سے ملاقاتیں بھی کروا لے گی یا کھلوا لے گی، اس کی رہائی کی طرف بھی چیز چلی جائے گی. تو ایک ایسا پلان اب بن گیا ہے. تو اب چیزیں دوسری طرف جا رہی ہیں. تو اگر گورنر راج یا سہیل آفریدی کو نہیں آنے دیا جاتا تو پھر انقلاب کی طرف بھی چیزیں جا سکتی ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہیں، بالکل ایک اور صورت ہو سکتی ہے. اس دوران میں یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ایک طرف ہمارا مغربی بارڈر یعنی افغانستان کے ساتھ، وہاں پر سے افغانستان نے جس طرح حملہ کیا وہاں اور زیادہ فورسز پہنچائی جا رہی ہیں. ادھر بھارت بھی اب تڑپ رہا ہے کہ ہو وہاں تو پاکستان نے بڑا مارا ہے، تو یہاں کہیں کشمیر کی سائڈ پر بھارت اب پر تول رہا ہے، تیاری کر رہا ہے خدا نخواستہ کسی حملے کی. تو اس کو یہ نہیں اندازہ کہ یہاں بھی ہم تیار ہیں جواب دینے کے لیے. تو بہرحال یہ خطرات ہیں، یہ اس وقت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے چیز کہ جی یہ 500 پولیس اہلکار منگوا رہی ہیں اسلام آباد سے، 8 بختمند گاڑیاں، لیکن وہاں پولیس اہلکار پہنچ نہیں رہے، انکار کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے جی ہم تمہارے خلاف ایکشن لیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. جبکہ حال ہی میں آئی جی اسلام آباد نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی ہم تو آپ کو پروموشنز دے رہے ہیں، تنخواہیں بڑھانے لگے ہیں، یہ سب کچھ کرنے لگے ہیں. تو یہ باتیں کی گئی ہیں کہ ان کا morale بلند کیا جائے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اثر الٹا ہو رہا ہے اور پھر بھی لوگ نہیں آ رہے. اچھا، آخر میں عرض کر دوں کہ شاہد خٹک نے کہا ہے کہ گورنر آج غلطی سے بھی نہ لگانا، عوامی طاقت سے یوں چٹکی بجا کر اڑا دیں گے. عمران خان ماسٹر سٹروک کھیل گیا، ماسٹر آف پالیٹکس ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کوئی الٹا سیدھا کام کریں گے اور ادھر سے انقلاب شروع ہو جائے گا، اور چیزیں بڑی ایکسپوز ہو رہی ہیں. تو اس میں بھی اب آپ دیکھیں گے آگے بہت سی ڈیولپمنٹس ہمیں نظر آئیں گی. اور خاص طور پر یہ بات نظر آ رہی ہے کہ وفاقی حکومت صرف ایک رد عمل کے موڈ میں جا چکی ہے، اس کو کچھ نہیں پتا کیا ہے. انیشیٹو عمران خان لیتا ہے، بیانیہ اس کا بنتا ہے، اور اس کے بعد یہ صرف اس طرف ہوتے ہیں کہ اچھا کریں تو کریں کیا. حال یہ ہے کہ ان کی پولیس کا morale اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ ہم کیا کریں. کشمیر میں بھی ان کو بھیجا تھا اسلام آباد پولیس کو، اس کے بعد اب یہ دیکھیں
تحریک والوں کے سامنے ان کو لایا جا رہا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں اور علماء بھی اب تحریک حق میں آواز اٹھا رہے ہیں. علامہ ناصر مدنی کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ جی خواتین تک آپ کیوں گئے؟ وہ جو حافظ سعد ہیں ان کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، ان کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں، ان کی مائیں ہماری مائیں ہیں. تو یہ کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے. تو اس پر جس طرح ان کا مدنی صاحب کا آ گیا ہے موقف اور دیگر علماء کا بھی آ رہا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت نے یہ سوچ رکھا ہے کہ نہیں آخر ہم نے ایکشن ہی کرنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ورنہ جتنے علماء اس بات میں آگے ہیں اب، تو مذاکرات کو کسی نہ کسی طرف جانا چاہیے تھا. اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ آپ کو آگاہ رکھیں گے. اللہ حافظ.